آج کے ہمارا جو پہلا حصہ ہے ڈاکٹر عمران مشتاق کے بچوں کے تو 50 سال. ڈاکٹر عمران مشتاق بطور ماہر نفسیات ادب اطفال جو مقالہ پیش کریں گے. آپ کی بھرپور تعلیم میں دعوت دوں گا. عبید رضا صاحب کو راول پنڈی سے تشریف لائے ہیں. عبید رضا صاحب چلیں جی. عبید رضا نے لکھا ہوا مضمون جو ہے وہ مریم شہزادی جو ہے وہ یہاں پہ پیش کریں گے آپ کے سامنے. آپ کی بھرپور تعلیم سے تشریف لائیں گی مریم شہزادی. آپ کا بہت شکریہ. اور میرے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اتنے مستند محقق کی جو تحریر ہے وہ میں پڑھ رہی ہوں، جن کے متعلق بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. ادب اور نفسیات کا گہرا رشتہ انسان کی داخلی دنیا کو سمجھنے کی کنجی فراہم کرتا ہے. کہانیاں ہمارے معاشرتی، خاندانی اور انفرادی مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے نو عمر ذہنوں میں خود شناسی، ذمہ داری اور مقصدیت کے بیج بونے کی کوشش کرتی ہیں. ڈاکٹر عمران مشتاق کئی دہائیوں سے بچوں کے لیے لکھ رہے ہیں، ماہر نفسیات بھی ہیں اور ملک اور بیرون ملک اپنی پیشہ ورانہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ان کی کتاب ترقی کا سفر سے کچھ کہانیوں کا نو عمروں کی نفسیات کے مطابق ایک مختصر تجزیہ پیش کرتی ہوں. وقت کی قلت کی وجہ سے میں اس 4 کہانیوں کا تجزیہ پیش کروں گی. پہلی کہانی ترقی کا سفر، جو قومی تاریخ اور خود اعتمادی کے درمیان پل بناتی ہے. دوسری برے پھنسے، کہانی جو نسلی تعصب اور اخلاقی ترقی کے موضوعات کو چھوتی ہے. تیسری کہانی معمہ میں تاخیر کی عادت اور ناکامی سے نمٹنے کی نفسیات بیان ہوتی ہے. چوتھی کہانی سب کا پیار میں ننھی میمونہ کو احساس ذمہ داری کی تربیت کا ایک عملی نمونہ پیش کیا گیا ہے. چاروں کہانیاں نوجوانوں کے لیے ان سوالات پر مشتمل ہیں جو نو عمری میں شناخت کی تشکیل، سماجی مقبولیت اور عملی زندگی کے تقاضوں کے بارے میں ہیں. اس تجزیے کا مقصد محض کہانیوں کی سطحی تشریح نہیں بلکہ نفسیاتی پرتوں کو کھولنا ہے جو نو عمروں کے رویوں، خیالات اور جذبات کی رہنمائی کرتی ہیں. ہم دیکھیں گے کہ کیسے ادب کی یہ تخلیقات نہ صرف تفریح کا ذریعہ ہیں بلکہ زندگی کے پیچیدہ سوالات کا جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں. گفتگو میں چند ماہرین نفسیات کا ذکر بھی آئے گا جس میں سے ممکن ہے زیادہ تر حاضرین ناواقف ہوں. آپ بعد میں ان شخصیات کے متعلق ضرور معلومات حاصل کریں، اس سے آپ بچوں کے لیے زیادہ بہتر لکھ سکتے ہیں اور اساتذہ اور والدین سکھانے اور تربیت کرنے میں ان ماہرین کی عملی آراء سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پہلی کہانی ترقی کا سفر کا مرکزی کردار اظہر ایک نوجوان ہے جو ایم اے کرنے کے بعد نوکری کی تلاش میں ہے. اپنے دادا کے تاریخی بیانات سے متاثر ہے. دادا پاکستان کی جدوجہد، قائد اعظم کی قیادت اور محنت کے ذریعے ترقی کے فلسفے کو بیان کرتے ہیں اور مستقل مزاجی کو قیام پاکستان کی طویل جدوجہد سے جوڑتے ہیں کہ کیسے دادا سے بیٹے اور اب پوتے کا چھوٹا سا کاروبار مسلسل ترقی کی طرف گامزن ہے. اظہر کو احساس ہوتا ہے کہ چھوٹے کاروبار کو بڑا بنانا مستقل محنت سے ہی ممکن ہے. کہانی کا نفسیاتی تجزیہ کچھ یوں ہے. شناخت کی تشکیل، آئیڈینٹی ورسز رول کنفیوژن. اظہر کی کہانی نو عمروں کی اس داخلی کشمکش کو ظاہر کرتی ہے جہاں وہ تعلیم کے بعد عملی زندگی میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. دادا کا کردار رول ماڈل کے طور پر کام کرتا ہے. وہ بچوں کو بتاتے ہیں کہ کامیابی فوری نہیں ملتی بلکہ مستقل محنت سے حاصل کی جاتی ہے. خود اعتمادی، سیلف ایفیکیسی. دادا کا یہ جملہ بلندی تک پہنچنے کے لیے پہلے ایک سیڑھی پر قدم رکھا جاتا ہے، پھر دوسری کی باری آتی ہے. نوجوانوں میں خود اعتمادی کو بڑھاتا ہے. یہ بتاتا ہے کہ چھوٹے مواقع کو نظر انداز کرنے کی بجائے انہیں ترقی کا زینہ سمجھنا چاہیے. کہانی میں تاریخی شعور اور پاکستان کو نمایاں حیثیت دی گئی ہے. نوجوانوں میں قومی تاریخ کا شعور پیدا کرنا ان کی شناخت کو مضبوط کرتا ہے. دادا کی کہانیاں قائد اعظم کی مستقل مزاجی کو اجاگر کر کے نوجوانوں کو مقصدیت سکھاتی ہیں. کہانی کا مرکزی کردار رئیس، ایک پاکستانی طالب علم، برطانیہ میں 2 انگریز لڑکوں کی سازش کا شکار رہتا ہے جو اس پر امتحان میں نقل کرنے کا الزام لگاتے ہیں. استاد کی ذہانت اور معاملہ فہمی سے رئیس بچ جاتا ہے اور سچائی سامنے آتی ہے. اس کہانی میں نسلی تعصب اور سماجی مقبولیت، سوشل ایکسیپٹنس کے موضوع کو پیش کیا گیا ہے. یہ کہانی نوجوانوں کے اس خوف کو ظاہر کرتی ہے
جو اقلیتی گروہوں کو بیرون ممالک میں محسوس ہوتا ہے۔ رئیس کا کردار بتاتا ہے کہ تعصب کا مقابلہ صبر اور ایمانداری سے کرنا چاہیے، نہ کہ رد عمل کی نفسیات سے۔ کہانی میں اخلاقی ترقی مورل ڈیولپمنٹ کے لیے آرتھر اور بوب کے جھوٹ کو اخلاقی پستی کی مثال دکھایا گیا ہے، جبکہ رئیس کی راست بازی کو کولبرگ کے اخلاقی ترقی کے تیسرے درجے اخلاقی اصولوں کی پیروی سے جوڑا گیا ہے۔ تنازع حل کرنے کی صلاحیت۔ استاد کا کردار نوجوانوں کو سکھاتا ہے کہ مسائل کو عقل مندی سے حل کرنے کے لیے بزرگوں کی رہنمائی ضروری ہے۔ تیسری کہانی معمہ۔ اس کہانی میں ایک عبداللہ نامی کاہل لڑکا ایک معمہ حل کرنے کے لیے انعام جیتنے کا خواب دیکھتا ہے، لیکن اس کاہلی کی وجہ سے وہ خط بھیجنے میں تاخیر کا شکار رہتا ہے اور یوں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کہانی کا تجزیاتی مطالعہ۔ نفسیاتی تجزیہ۔ تاخیر کی عادت، پروکریسٹینیشن۔ عبداللہ کی کہانی نوعمروں میں کام کو ٹالنے کی نفسیات کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ عادت خود تنظیمی سیلف ریگولیشن کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، جو ایرکسن کی صنعت بمقابلہ احساس کمتری انڈسٹری ورسز انفیریٹی مرحلے سے متعلق ہے۔ والدین کی توقعات کا دباؤ۔ عبداللہ کی ماں کا یہ جملہ صرف کام ہی آدمی کی عزت بڑھاتا ہے، نوجوانوں پر خاندانی دباؤ کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ غیر فعال رویے خاندانی تعلقات کو کیسے متاثر کرتے ہیں۔ ناکامی سے نمٹنا۔ عبداللہ کی ناکامی بچوں کو سکھاتی ہے کہ محض خواب دیکھنے کی بجائے عمل اور ذمہ داری ضروری ہے۔ کہانی سب کا پیار کا خلاصہ۔ میمونہ ایک لاڈلی بچی جو اپنے پالتو خرگوشوں کی دیکھ بھال نہیں کرتی۔ جب اس کے خرگوش بیمار پڑتے ہیں تو گھر والے اسے سبق سکھانے کے لیے جان بوجھ کر اسے نظر انداز کرتے ہیں، جس سے وہ احساس ذمہ داری سیکھتی ہے۔ احساس ذمہ داری، رسپانسبلٹی۔ میمونہ کی خود غرضی، خود مرکزیت، ایگو سینٹرزم کی مثال ہے جو نوعمری میں عام ہے۔ گھر والوں کا طریقہ کار اسے دوسروں کے جذبات کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ تجرباتی تعلیم، ایکسپیریمنٹل لرننگ۔ کہانی میں میمونہ کو اس کے اعمال کے نتائج بھگتنے کا موقع دیا گیا ہے، جو بینڈورا کے سماجی مشاہداتی تعلیم سے مطابقت رکھتا ہے۔ خاندانی تعلقات۔ دادی اماں کا کردار بچوں کو سکھاتا ہے کہ خاندان کی رہنمائی کے لیے پیار اور کچھ سختی توازن کو قائم رکھتی ہے۔ خلاصہ کلام کچھ یوں ہے: رول ماڈلز کی اہمیت۔ دادا، استاد، دادی اماں جیسے کردار نوجوانوں کو مثبت رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ مثبت انفورسمنٹ بچوں کے کہانیوں کے اختتام پر کرداروں کی کامیابی جیسے رئیس کی معافی نوجوانوں میں امید اور حوصلہ بڑھاتی ہے۔ جذباتی ذہانت، ایموشنل انٹیلیجنس۔ میمونہ کی کہانی جذباتی پختگی اور ہمدردی کو فروغ دیتی ہے۔ عملی حل کی ترغیب۔ ہر کہانی نوجوانوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ عملی اقدامات اٹھانا سیکھتے ہیں۔ تحریر کا نتیجہ کچھ یوں ہے: یہ کہانیاں نہ صرف اخلاقی اقدار سکھاتی ہیں بلکہ نوعمروں کی نفسیاتی ضروریات کو پورا کرتی ہیں، جیسے شناخت کی تلاش، سماجی مقبولیت اور ذمہ داری کا احساس۔ ان کہانیوں کا انتخاب نوجوانوں کو زندگی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کرتا ہے۔ فلاں نے بچوں کی نفسیات کے عین مطابق لکھا کا مبالغہ آمیز جملہ اگر حقیقت میں استعمال ہونا چاہیے تو انہی مصنفین کے لیے جو بچوں کی نفسیات جانتے بھی ہیں اور ان کے مطابق لکھتے بھی ہیں۔ ڈاکٹر عمران مشتاق بچوں کی نفسیات کے عین مطابق لکھتے ہیں، جو مبالغہ ہرگز نہیں ہے اور حقیقت ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ مریم شہزادی۔